وہ شفاعت کبریٰ بھی ہے اور صغریٰ بھی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اشفع شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کی شفاعت کروں گا، جو بڑے گناہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اسی مقام پر جب سیدی و سندی آقائی و مولائی سیدی امام احمد رضا خان علیہ الرحمن نے یہ حدیث پاک سنی سرکار سے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، اس وقت آپ نے یہ کلام لکھا شفاعت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اسے میں ترنم میں بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن آپ بہت ڈھیلے بیٹھے ہیں جی، جب آپ اس طرح سنیں گے تو میں بھی پھر دھیمے انداز میں ہی بولوں گا، کیونکہ ترنم لگانے کے لیے کچھ لگتا ہے، تو آپ نے تو لگانا کوئی نہیں، یعنی زبان کو چلانا ہی پڑتا ہے، توجہ ہوتی ہے۔ کچھ احباب دیواروں کے سہاروں میں بیٹھے ہیں، مانا کہ رمضان مبارک کی آخری گھڑیاں انسان کو نڈھال کر دیتی ہیں اور جسم کی زکوٰۃ پوری طرح نکل جاتی ہے۔ جو 11 مہینے کی کھائی ہوئی کمائی ہوتی ہے وہ تقریباً پورے مہینے کے لیے جب انسان روزے کی حالت میں اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زکوٰۃ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے نکل جاتی ہے۔ اور یہ رب کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ وہ ہم سے یہ نیکی کروا لیتا ہے، نہیں تو ہم من دانم کے من دانم جس طرح کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے نیکی کروائی ہے۔ تو میرے محبوب آقا کو رب تعالیٰ نے شفاعت سے نوازا۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں شفاعت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھوکے کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھوکے کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، فرمایا محبوب کریم شفاعت کریں گے اپنے ان گناہگاروں کی۔ سیدی اعلیٰ نے ایک نعت لکھی، اس میں کہتے ہیں کہ جب ایک امتی کو فرشتے سوئے جہنم لے کے چلیں گے، سوئے جہنم یعنی جہنم کی طرف، وہ مڑ مڑ کے راستہ دیکھ رہا ہوگا، چل آگے رہا ہوگا، دیکھ پیچھے رہا ہوگا۔ تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں فرشتے لے کے چلیں گے جب سوئے جہنم تو وہ مڑ مڑ کے تیرا راستہ دیکھتا ہوگا۔ علماء نے فرمایا یہ مڑ مڑ کے اس کا دیکھنا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہگار کو جب لے جا رہے ہوں گے فرشتے جہنم کی طرف، اللہ اکبر، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہو گیا آقا آپ کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے آپ کی انتظار ہے۔ مڑ مڑ کے دیکھنا اس کا۔ فرمایا جائے گا جب جہنم کے دروازے تک پہنچے گا پھر بھی مڑ کے دیکھتا ہوگا، پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں رک جاؤ، پہلے اس کا دوبارہ حساب کرو۔ اب فرشتے کہیں گے کون ہے؟ تو آواز آئے گی یہ محمد مصطفیٰ ہے۔
جس کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا گیا اور اس کے ایک سہارا تھا، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ کاش میرے آقا مجھے دیکھ لیں کہ مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں سرکار کو ڈھونڈ رہا ہوں، آنکھیں تلاش کر رہی ہیں اپنے محبوب آقا کو۔ اس وقت وہ جہنم کے جب سینٹرل گیٹ پر جائے گا، اللہ اکبر، پیچھے سے آواز آئے گی، فرشتوں رک جاؤ، دوبارہ حساب کرو۔ اس کو دوبارہ میزان پہ لے کے آئیں گے۔ وہ سید عالم فرماتے ہیں جب دوبارہ لائیں گے تو اس کی جسم کی کپ کپی رک جائے گی، کچھ سہارا بن رہا ہے۔ کہا جب دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بہت تھوڑی، برائیاں بہت زیادہ، یہاں دنیا کا ترازو ہو، جہاں بھاری پلڑا ہو ترازو جھک جاتا ہے، اور وہاں قیامت کا ایک ترازو ہے، اس کا معاملہ الٹ ہے۔ فرمایا جس کے اندر برائیاں زیادہ ہوں گی وہ کھڑا ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا نیچے آ جائے گا۔ اب وہاں یہ طریقہ کار ہوگا حدیث پاک کی روح سے، اس وقت میرے محبوب آقا اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ اس پرچی رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ پلڑا بھاری ہو کے اٹھ جائے گا۔ وہی بندہ جسے جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا گیا تھا، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرو، ایک بندے کو جہنم کے دروازے پر پہنچا دیا گیا اور پھر میرے محبوب آقا آ گئے، انہوں نے پرچی رکھی، پلڑا بھاری ہو گیا، فرمایا فرشتوں چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کیا، اس نے ایک دن بے خیالی میں مجھ پر درود پڑا تھا، وہی درود اس کے کام آ رہا ہے۔ شفاعت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یارو ذرا غور تو کرو، ایک گناہگار ہو، اسے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہو، اچانک اس کے لیے یہ خبر آ جائے کہ اسے آزاد کر دو، اس کی خوشی کی کیفیت کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے خوشی کا رونا، ایک ہوتا ہے غم کا رونا۔ غم کے رونے والے آنسو گرم ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی غور کر لینا، خوشی سے بھی رونا آتا ہے، اچانک غمی میں یکدم خوشی واقع ہو جائے تو خوشی کا بھی رونا آ جاتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ میرے محبوب آقا کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے نا، میری ماں کافرہ ہے، جنتی بن جائے۔ محبوب کریم نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ نے پھر دیر نہ کی، مسجد نبوی سے دوڑ پڑے، دوڑے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ کسی نے رستے سے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا سرکار کی دعا پہلے پہنچتا ہوں، میں پہلے جاتا ہوں یا پیارے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پہ دستک دینا چاہی، پانی کے ان ڈیلنے کی آواز آئی، میں نے دروازے پہ دستک دی۔ ابو ہریرہ کو ماں نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جا، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے جو ہی دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ گواہ بن جا، میں تیرے رب پر بھی ایمان لائی، تیرے محمد پر بھی ایمان لائی۔ ابو ہریرہ نے رونا شروع کر دیا، دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ابو ہریرہ رونا کیسا؟ یا رسول اللہ یہ رونا غم کا نہیں، یہ خوشی کا ہے۔ اس مقام پر میرے محبوب آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کے ٹھنڈے آنسو نکل رہے ہیں، ابو ہریرہ کے ٹھنڈے آنسو نکل رہے ہیں۔ عرض کیجئے یا رسول اللہ ٹھنڈے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جو خوشی کا رونا ہوتا ہے وہ آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب میرے نبی کی دعا پہلے پہنچی، یہ سرکار کی شفاعت ہے، جب ہاتھ اٹھا دیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے، اگر آپ کا ذوق ہو تو سنا دوں،
شاعر نے بڑی پیاری بات کی، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے نبی شفاعت کس انداز سے کریں گے؟ سرکار کی شفاعت پر قرآن نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ 15 پارہ میں فرمایا سورہ شورى کے اندر کہ محبوب ان قریب آپ کو وہ مقام عطا کیا جائے گا، عسیٰ ان یبعثک، رب تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ مل مقام المحمود؟ سرکار نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، فرمایا مقام محمود مقام شفاعت ہے، یہ قیامت والے دن سب سے پہلے ملے گا تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کو مقام شفاعت۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام شفاعت پر فائز ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کے لیے جنت کے دروازے پہ پہلے دستک دینے والے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا انا اول الشافع و اول مشفع، فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں، و اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازے پر دستک دینے والا میں ہوں، سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اب غور کیجئے، سرکار جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، میرے محبوب آقا گناہگار امتیوں کی جب شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے تو آواز آئے گی، سیدی اعلیٰ نے لکھا آواز کیا ہوگی، ارفع راسک واشفع تشفع سل توتا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع شفاعت کیجئے، تشفع آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اشفع جنادینی ربی، کہ میں اللہ کے حضور جب شفاعت کروں گا، جنادینی ربی، اللہ بول کے کہے گا اردیت یا محمد، اے محمد کیا تو راضی ہو گیا؟ کیا عالم ہوگا۔ ہم گناہگار بدکار سیاہکاروں کی جب سرکار شفاعت کریں گے اس وقت آواز آئے گی اردیت یا محمد، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ سرکار فرمائیں گے میں اس وقت تک اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا۔ فرمایا میں آخری امتی تک، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس پر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے جب یہ آیت کریمہ اتری کہ ان قریب محبوب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں علی المرتضیٰ نے فرمایا اسی مقام پر کہ سرکار نے یہ جملہ قرآن کی اس آیت کے نزول پر بولا اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار، فرمایا اس وقت تک میں رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا۔ داروغہ جہنم جس کا نام رضوان ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار خود حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں کہ داروغہ جہنم پکار کر کہے گا یا رسول اللہ آپ نے ہر اس امتی کو جہنم سے نکال لیا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ رائی کا دانہ ریت کے ذرے جتنا ہوتا ہے، رائی کے دانے جتنا جس کے دل میں ایمان تھا، یا رسول اللہ آپ نے نکال لیا اسے جہنم سے۔ اب امتی ہو اور جہنم میں جائے یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اور جہنم سے نکالا جا رہا ہے امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے،
اب غور کا مقام ہے کہ جس نے اس دنیا میں اپنے فرائض کو چھوڑا، واجبات کو چھوڑا، رب کی نافرمانیاں کی، ہو امتی، ہو کلمہ ہو، اس کے جس طرح کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو واشنگ مشین میں ڈال کر اس کی صفائی کی جاتی ہے، فرمایا ایسے ہی جسم کی صفائی کے لیے، امتی کی جسم کی صفائی کے لیے چند لمحوں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے، اللہ ہر مومن مسلمان کو جہنم سے آزاد فرمائے، جہنم میں امتی سرکار کا نہ جائے۔ بہت بہت کڑا مقام ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے۔ میرے نبی پاک شفاعت کا موضوع غالباً میں کئی بار اس مقام پہ بیان کر چکا، لیکن ہمارا عقیدے کے اعتبار سے یہ موضوع بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ بعض لوگ شفاعت کے بھی انکاری ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت وہی کرے گا جس کو رب اذن عطا فرمائے گا، اور سرکار وہ سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں ایسی ثنا کریں گے کہ جب سے زمین و آسمان بنے، جب سے کائنات عالم کنٹینیو رہے گی اور قیامت قائم ہوگی، اس وقت تک ایسی تسبیح، ایسی ثنا رب کی کسی نے نہیں کی ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی کرے گا۔ ایسی ثنا ہوگی جو کسی نبی کی زبان پر نہیں آئی، کسی رسول کی زبان پر نہیں آئی۔ سجدے کی حالت میں سرکار ایسی اللہ کی حمد کریں گے کہ رب بھی بول کر کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھا لیجئے، مانگیے عطا کیا جائے گا۔ وہ اس دن جس دن قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار سے جب بہت سختی کا وقت ہوگا، الملک یومئذ للہ، کہا جائے گا آج ملک کس کا، آج حکومت کس کی، آج جباریت کس کی، آج قہاریت کس کی، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ دوبارہ جواب خود رب کی ذات دے گی کہ آج ملک رب کا، آج قہاریت رب کی، آج جباریت رب کی۔ ہر نبی خاموش ہے، ہر رسول خاموش ہے۔ اگر سب سے پہلے اللہ کی قہاریت کو ٹھنڈا کرنے والی زبان ہوگی تو میرے محبوب آقا محمد کی زبان، رب کی جباریت کو ٹھنڈا کرنے والی اگر زبان ہوگی تو تیرے اور میرے محبوب آقا کی زبان ہوگی۔ اسی لیے تو شاعر نے اسی مقام پر یہ نقطے کی بات لکھی، امام حسن رضا نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے محبوب کی شان دکھانے کے لیے محشر برپا کیا گیا، رب کی قہاریت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جباریت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو زبان جرأت کرے گی وہ خالق کائنات کی ذات کے سامنے بولنے کی، وہ وما ینطق عن الہوا والی زبان محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا رب کے بعد جس کی حکومت کائنات عالم میں ہے، رب کے بعد جس کی حکومت محشر میں ہوگی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ سرکار کی زبان کن کی پاور رکھتی ہے، جب بولے گی اس وقت رب کی قہاریت کو ٹھنڈا کرے گی، رب کی جباریت کو ٹھنڈا کرے گی، حساب و کتاب شروع کروائے گی۔ لوگ کس کس دروازے پہ نہیں جائیں گے، یہ لمبی حدیث آپ نے اس ایک جمعہ پہ مجھ سے عربی عبارت کے ساتھ سنی ہے، وہ کہاں کہاں نہیں جائیں گے، لیکن سب دروازوں سے ہو کر جب آئیں گے آخر پہ در مصطفیٰ پر آئیں گے تو سب نبی کہیں گے
اذهبوا الی غیری، سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور دروازے پہ جاؤ، آج ہم رب کے دربار میں نہیں بول سکیں گے۔ اس وقت سرکار فرمائیں گے میرے نبی کے لب پر آنا رہا ہوگا، کہاں گھومتے رہے، کہاں بھٹکتے رہے، آؤ آج کا در اگر رب کے در پر دستک دینے والا ہے تو وہ محمد کا در ہے۔ سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر آنا رہا ہوگا۔ سرکار کہیں گے آج کے دن میں ہوں اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں بولوں گا، میری ریکویسٹ پر سارا معاملہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو یہ سرکار کی ذات بابرکات کی شفاعت کا عالم ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑ کر ان بد مذہبوں کو مخاطب کر کے کہا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے نچوڑ نکالا ہے سنیت کا، کہا آج لے ان کی پناہ۔ اگر ماں بیٹے کو مارے نا تو بیٹا باپ کے کندھے کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اگر باپ کسی بیٹے کو مارنا چاہے تو بیٹا چھپ کر ماں کی طرف جاتا ہے۔ معاشر والے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، ہر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائے گا، کوئی بھی کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ مالک کون سہارا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا نیک لوگ نیک لوگوں کا سہارا بنیں گے۔ اس دن سہارا بنیں گے تو آمنہ کے لال سہارا بنیں گے۔ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، جب لتر لگنے ہیں تو مان تو جانا ہی ہے، لیکن اس دن شفاعت کے لیے پکارے گا، کہے گا یا رسول اللہ شفاعت کیجئے۔ فرمایا جو دنیا میں شفاعت کا قائل تھا شفاعت اس کی جائے گی۔ اس لیے یہ بہت ایک طویل موضوع ہے اور بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز داستان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کی شفاعت پر کامل عقیدہ رکھنے کی اور اپنی نسلوں کو یہ عقیدہ سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مسجد کو آباد و شاد رکھے، جتنے بھی نمازی حضرات تشریف فرما ہیں اللہ سب کو آباد و شاد رکھے۔ یہ داستان غم پھیلی سمٹی تو نام محمد ہی نکلا ہے، تو کائنات عالم بنائی ہی محمد کے لیے گئی ہے۔ سب عزتیں سرکار کی عزت کے وسیلہ سے ہیں۔ اگر سرکار کی ذات کو نکال کر کوئی سٹینڈر مانگے تو وہ بڑا احمق ہوگا، وہ اپنے عقل کا علاج کروائے، کیونکہ ہر عزت کی ابتدا نام محمد سے ہوتی ہے، ہر عزت کا عروج نام محمد سے ہے، اور ہر عزت کی انتہا بھی نام محمد پر ہی ہوگی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہم قائم ہیں اور اسی پر ہی اللہ ہمیں قائم رکھے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔